السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو خبر اور تجزیہ۔ میں ثنا کیوان، پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہوں گے مزمل سوروردی صاحب۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز بنو شدید احتجاج اور مظاہروں کے بعد پشاور میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور بالآخر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بنو امن جرگے کے تمام مطالبات مان لیے ہیں اور کل وزیر اعلیٰ کے پی بنو کا دورہ بھی کریں گے۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ایک اعلامیہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن اندر کی حقیقت اور صورتحال کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس پر بات کریں گے۔ لحاظ علی تجزیہ نگار ہیں اور اس کے علاوہ بیورو چیف پشاور طارق وحید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ دونوں کا اسپیشل ٹائم نکالنے کے لیے۔ سر سب سے پہلے طارق وحید صاحب آپ ہی سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اعلامیہ ہمارے سامنے ہے ایپیکس کمیٹی کا، لیکن اندر کی خبر کیا ہے؟ کیا اہم معاملات ہیں جو کہ طے پا چکے؟ شکریہ ثنا۔ ایک نازک صورتحال سے بنو واقعے کے بعد خیبر پختونخوا حکومت دو چار تھی کہ ایک طرف لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، فائرنگ ہوئی، اس میں ایک شخص جاں بحق ہوا، 21 کے قریب زخمی ہوئے، تو ایسے سٹیج پر خیبر پختونخوا حکومت کے لیے معاملات کو سنبھالنا کافی مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن ابھی جو آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، میرے خیال میں یہ خیبر پختونخوا نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے جو عوام کے مطالبے پر، جرگے کے مطالبے پر اس اجلاس کو طلب کیا گیا تھا۔ اس کا جو آؤٹ کم نکلا ہے وہ کافی مثبت ہے۔ 16 مطالبات رکھے گئے تھے جرگہ کی طرف سے صوبائی حکومت کے سامنے، اور تمام 16 کے 16 مطالبات کے ساتھ ساتھ کچھ جو اضافی باتیں سامنے آئی، جو مطالبات سامنے آئے تھے، اس پر بھی صوبائی حکومت کی طرف سے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے، عسکری حکام کی طرف سے مثبت جو ہے وہ رسپانس دیا گیا۔ کل اس حوالے سے جو ایک تو اعلامیہ سامنے آیا ہے، اس کے علاوہ جو منٹس ہیں وہ کل وزیر اعلیٰ 3 بجے بنو کا دورہ کریں گے۔ وہاں پر جو دھرنا ابھی تک موجود ہے، وہاں پر دھرنا دیے ہوئے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، اب بھی جنوبی اضلاع کے جو مکین ہے وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں، اسی دھرنے سے وزیر اعلیٰ خطاب کریں گے اور جو جتنے بھی نکات سامنے آئے ہیں، جتنے فیصلے ہوئے ہیں، جتنے وعدے یہاں پر جرگہ کے ساتھ اور پھر ایکس کمیٹی میں کیے گئے ہیں، وہ اس دھرنے کے شرکاء کے سامنے رکھیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اعلامیہ کے بعد اور وزیر اعلیٰ کی یقین دہانی کے بعد کیا اثرات، کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ لحاظ صاحب، میں اعلامیہ پڑھ رہا تھا، یہ اعلامیہ مجھے کے پی کے کلچر کے مطابق تو نہیں لگا۔ مثلا میں اس کے پہلا نقطہ اگر پڑھوں آپ کے سامنے، اگر کوئی بھی مسلح غیر سرکاری شخص پایا گیا تو اسے گرفتار کر کے اس کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو کے پی میں تو اسلحہ سب کے پاس ہے اور غیر مسلح غیر سرکاری، تو اس کا مطلب ہے اب کے پی میں عام آدمی اسلحہ نہیں رکھ سکے گا اس اعلامیے کے بعد۔ میں لحاظ صاحب لحاظ صاحب سے پوچھ رہا تھا، لحاظ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ایک تو نقطہ یہ ہے جو آپ نے بتایا، اس میں کافی حد تک حقیقت ہے۔ بھی تھوڑی دن پہلے پولیس کے ایک اور آفیسر سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہی نقطہ اپنایا تھا کہ ہمارے پنجاب میں جب لڑائی ہوتی ہے تو 20-25 منٹ کی لڑائی میں تقریباً کسی کا سر ٹوٹ جاتا ہے یا بازو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اسلحہ استعمال نہیں ہوتا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے عام بندی کے لیے، لیکن پختونخوا کے تقریباً 2 سے 3 منٹ کی لڑائی ہوتی ہے اور اس میں سے 3 یا 4 بندے جو ہے اس کو مار دیا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اسلحہ ہے۔ میرے خیال میں اب اس حوالے سے تدارک کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر جو پیمانہ ہے وہ یہاں پر اشارہ جو ہے وہ گڈ اور بیڈ طالبان کی جانب ہے۔ اشارہ یہ ہوا تھا، آپ کو آپ کے علم میں بھی ہوگا، گزشتہ روز بھی ایک آپریشن کیا گیا تھا پولیس کی جانب سے بنو میں۔ یہاں پر عام لوگوں کا سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے بنو کے حوالے سے وہ یہ ہے گڈ اور بیڈ طالبان۔ یہاں پر فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، عوامی مقامات کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں نہیں ہوتی۔ تو جو کانسیپٹ ہے یہاں پر بیسیکلی وہ گڈ طالبان کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں لہٰذا صاحب گڈ طالبان کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی، بیڈ طالبان کو اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یا کسی کے پاس نہیں ہوگا یا سب کے پاس ہوگا؟ مزمل صاحب اس میں میں آ رہا ہوں، میں آپ آ رہے ہیں طارق صاحب، اس کے بعد آپ کے پاس آئیں گے۔ نہیں، میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ گڈ والی بھی نہیں رکھیں گے، یعنی گڈ طالبان بھی اب اسلحہ نہیں رکھ سکیں گے۔ لوگوں کا مطالبہ یہی تھا، 16 نکات جس طرح طارق وحید صاحب نے ذکر کیا، 16 مطالبات جو 43 یا 45 رکنی جرگہ تھا اس نے رکھ دی، اور اس میں بنیادی باقی تو سپلیمنٹری نکات تھے کہ یہ بھی کیا جائے، یہ بھی کیا جائے، یہ بھی کیا جائے۔ اب سوال جو تھا سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ گڈ اور بیڈ طالبان کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم کیا جائے۔ اب مزمل صاحب تھوڑا سا اگر آپ اس بنو کے واقعے سے تھوڑا سا بیک پہ چلے جائیں
تو تقریباً گزشتہ 1.5 سال کے دوران، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دسمبر 2000 یا نومبر 2022 کے بعد سے لے کر اب تک جس طرح کے حالات کا لوگوں کا سامنا تھا، بنو، سوات، ڈی ای خان، پشاور، خیبر، ہر جگہ پر امن پاسون ہوئی. پاسون مین سیٹ ان ہوئی، دھرنے دی گئی، لوگ بیٹھ گئے. اور یہ بھی جو واقعہ پیش آیا ہے، طارق بھائی صاحب نے ذکر بھی کیا، 19 جولائی کو یہ اسی تناظر میں لوگوں کا مطالبہ یہی ہے کہ گڈ اور بیڈ طالبان کا جو کانسیپٹ ہے یہ ختم کیا جائے. افغان طالبان کسی زمانے میں ہمارے لیے گڈ طالبان تھے. ٹھیک طارق وحید صاحب جو ایک مسنگ پوائنٹ ہے وہ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. طارق وحید صاحب، کے پی کی ڈی ویپنائزیشن ہو جائے گی، عام آدمی کے پاس کے پی سے اسلحہ ختم ہو جائے گا آج کے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد. مزمل صاحب، جو اصل نقطہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جو منٹس میں بھی شامل ہے، جو جرگہ کی طرف سے مطالبات پیش کیے گئے تھے، اس میں خصوصی طور پر جو مسلح افراد کے، یہ لیاز صاحب کو پتہ ہے لیکن وہ ذرا سطحی طور پر گزر گئے. اس کا جو سیاق و سباق بنتا ہے وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بھی سوشل میڈیا پر کچھ فوٹیجز دیکھی ہوگی کہ بنو لکی مروت میں اچانک چوک پر 2-3 مسلح افراد نکل آتے ہیں، 4-5 سیکنڈ کے ویڈیو بنا لیتے ہیں، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. اچھا، وہاں پر مقامی طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید یہ ایسے طالبان ہے یا ایسے مسلح گروہ ہے جن کو ریاستی اداروں کی سپورٹ حاصل ہے یا ان کو اپنا لوگ کہتے ہیں، اس لیے پولیس بھی ان کو کوئی نہیں کہتی، یا ان کے ایسی تنظیمیں جن کے دفاتر بھی موجود ہے، وہاں پر مسلح افراد گھومتے ہیں. تو ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید یہ گٹ طالبان ہے جن کو ریاستی اداروں یا ریاست کی سپورٹ حاصل ہے. تو اسی تاثر کو زائل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آج ایپیکس کمیٹی میں کھل کر عسکری حکام کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، چیف سیکرٹری آئی جی کی طرف سے یہ برات کا اعلان کیا گیا کہ یہ مسلح افراد بلا تفریق جو بھی مسلح فرد ہے جن کے دفاتر ہیں ان کے خلاف باقاعدہ احکامات دیے گئے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو جو نقطہ اٹھایا گیا ہے اس اعلامیہ میں، اس جرگے کے اعلامیہ میں، تو یہی مسئلہ تھا کہ سیاق و سباق یہی تھا کہ جو مسلح افراد جن کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ سامنے آ رہی ہے، وہ چوک پہ کھڑے ہو کے گاڑیوں کی تلاشی لے رہے ہیں. عید پر بھی اس طرح کی ویڈیو سامنے آئی تھی. تو اس وجہ سے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اور ان مسلح افراد کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے اس نقطے کو بھی اٹھایا گیا. جو مقامی لوگ بیسیکلی دہشت گردی بھگت رہے ہیں. اب لحاظ صاحب، دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پولیس ہمہ وقت گشت کرے گی. پولیس تو کے پی میں نظر ہی نہیں آتی ہے، گشت کیسے کرے گی اور کیسے یہ آپریشن سارے پولیس کرے گی. سارا گلہ یہ ہے کہ سی ٹی ڈی اور پولیس میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کے پی کے. تو یہ تو کہہ رہے ہیں فوج نہیں کرے گی، کے پی کی پولیس اور سی ٹی ڈی کرے گی. وہ تو کہہ رہے ہیں 400 لوگ ہیں پورے کے پی میں. یہ ممکن ہی کیسے ہے جو اعلامیہ میں لکھا گیا؟ سوال کس سے ہے جی؟ آپ سے ہے لحاظ صاحب، آپ سے ہے. اوکے، آپ نے بالکل درست ذکر کیا. اس وقت خیبر پختونخوا کے پشاور کی جو مضافاتی علاقے، وہاں پر جو پولیس اسٹیشن قائم ہے، اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کے جو پولیس اسٹیشن ہے، وہاں پر شام کے بعد پولیس تھانوں کو وہاں پر تالے لگا دیے جاتے ہیں، اور عمومی طور پر بڑا مشکل ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے بھی ان پولیس کو کانٹیکٹ کرنا. لیکن اس اعلامیے میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کی استعداد کار بڑھا دی جائے گی. نہ صرف اس کے نمبرز بڑھا دی جائیں گے بلکہ انہیں ویپنائز بھی کیا جائے گا اور انہیں ٹیکنالوجی سے بھی آراستہ کیا جائے گا. لیکن اس اعلامیے کا جو سب سے اہم نقطہ ہے جس وقت ہم اس کو نگیٹ کر رہے ہیں وہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت جوڈیشل کمیشن کے لیے عدلیہ کو خط لکھی ہے. یہ سب سے اہم نقطہ ہے. خیبر پختونخوا حکومت از خود اس وقت شدید تذبذب کی شکار ہے. پہلے تو یہ واضح ہی نہیں تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے کمیشن بنایا ہے یا کمیٹی بنائی ہے. یہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ بنو کے واقعے کے بعد پہلی مرتبہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان سامنے آئے. یعنی سب سے بڑی حیرانگی ہے کہ کوئی موقف ہی نہیں دیا جا رہا تھا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان کم اور اینٹی پنجاب حکومت کے ترجمان زیادہ ہے. یہ اس حوالے سے روزانہ اس کی سٹیٹمنٹ آتی ہے، قیدی نمبر 804 یہ فلاں یہ ہوا، مریم بی بی نے یہ کیا. اب سوالات یہ ہے کہ یہ کمیشن تھا یا کمیٹی تھی. محکمہ داخلہ اپنی رپورٹ پیش کر چکا ہے. اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن لوگوں کا ایک بہت بڑا مطالبہ تھا. اس مطالبے کی جانب یہ لوگ آئے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس جوڈیشل کمیشن کی جو سفارشات آئیں گی اس پر کس حد تک عمل درآمد ہوگا. سوال ایک اور امپورٹنٹ یہ بھی ہے جو خیبر پختونخوا حکومت کے یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی اسپیکر نے اس دن اٹھایا تھا. وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں لوگ
وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لوگ جو کہنا چاہتے ہیں وہ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں. بنیادی طور پر اعتماد کا فقدان ہے عوام اور اس کے علاوہ فورسز کے مابین. جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس اعتماد سازی کے لیے فضا بحال کی جائے. ٹھیک ہے, طارق صاحب, اب جو لحاظ صاحب بات کر رہے ہیں ستار بڑھانے میں تو 1 سال لگ جائے گا, بھرتی ہوگی, اسلحے کا ٹینڈر ہوگا, سب کچھ ہوگا, بہت ٹائم لگے گا. کل سے تو یہ پھر پولیس کا گشت نہیں ہو سکتا. اور ایک گلہ جو سب سے زیادہ آ رہا ہے کہ کے پی کے حکومت, وزراء, وزیر اعلیٰ تو پولیس اور فوجی جوانوں کی شہداء کے جنازوں میں بھی نہیں جاتے, جیسے لحاظ صاحب کہہ رہے تھے, موقف بھی نہیں دیتے ہیں اس کے حوالے سے. تو پھر آگے کیسے چلیں گے ہم؟ مزمل صاحب, آپ نے بہت نازک تار چھیڑ دی ہے. میں ذرا اس سے کچھ اور آگے جاؤں گا کہ آپ نے کہا کہ جنازوں میں نہیں جاتے. ابھی تک خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت کا نیریٹو بیانیہ بھی سامنے نہیں آیا کہ دہشت گردی کے حوالے سے ان کا بیانیہ کیا ہے. ابھی پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایپس کمیٹی کے اجلاس میں یا جو بنو کا جرگہ سامنے آیا تھا اس میں وہ دہشت گردی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں, کچھ بول رہے ہیں. ابھی تک واضح طور پر میرے خیال میں لحاظ صاحب بیٹھے ہوئے میرے بات کو سیکنڈ کریں گے کہ بیانیہ کیا ہے. مجھے ذاتی طور پر ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ دہشت گردی کے حوالے سے ان کا کیا بیانیہ ہے. ایک سافٹ کارنر کا جو تاثر ہے پی ٹی آئی پر وہ ابھی تک برقرار ہے. لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو ملیٹنٹس ہے, جو مسلح افراد ہیں, ان کے حوالے سے جو نرم کوشاں ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس اور ساتھ ہی پی ٹی آئی بطور جماعت وہ ابھی تک برقرار ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کا کھل کر بیانیہ اس حوالے سے سامنے نہیں آ رہا ہے. جہاں تک آپ نے ویپنائز کرنے کی بات کی, استعداد کار بڑھانے کی بات کی, یہ سلسلہ تو ہم گزشتہ 15-20 سال سے خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں. کافی حد تک امپرومنٹ بھی آئی ہے, لیکن خصوصی اگر ہم بات کریں اس وقت خیبر پختونخوا کا جو جنوبی حصہ ہے, جو جنوبی اضلاع ہے, وہ اس وقت وار زون میں تبدیل ہو گئے. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پر پولیس کی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی, فورسز پر حملہ نہیں ہوتا, کوئی اغوا نہیں ہوتا, اور سرکاری اہلکاروں پر حملے ہوتے. تو ایک خاص بیلٹ ہے جو وار زون میں تبدیل ہو چکا ہے. اور اس حوالے سے جس طرح لحاظ صاحب نے کہا کہ پہلی بار اس بنو کے واقعے کے بعد ترجمان خیبر پختونخوا کے وہ سامنے آئے, اس نے کچھ باتیں کی. اس سے پہلے کوئی موقف سامنے نہیں آتا, صرف یہ آتا تھا کہ جی فلاں جگہ پر حملہ ہوا ہے, فورسز پہ حملہ ہوا ہے, اتنے بندے شہید ہو گئے, اتنے اہلکار اغوا ہو گئے ہیں یا حملہ کیا گیا, تو ان کی مذمت یا جو ہے تعزیتی بیان سامنے آتا تھا. لیکن بات وہی ہے کہ جب جنازوں کی وہ پوزیشن پہ آتے تھے, جب لواحقین سے ہمدردی کا, اور جس طرح ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ یہاں پر ایک بڑی لہر گزری ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, اس میں سینکڑوں کی تعداد میں پولیس اہلکار شہید ہوئے, فورسز کے لوگ شہید ہوئے, عام شہری شہید ہوئے. جو گورنمنٹ کی طرف سے جو سپورٹ ملتی تھی, جس طرح ان کی ڈھارس باندھی جاتی تھی, وہ اس طرح خیبر پختونخوا میں اس وقت اس صورتحال میں دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں جو مایوسی تھی, ابھی اگر ہم بنو کے کانٹیکس میں جائے, جو واقعہ پیش ہے, یہ حالات کیوں بنے. اگر تھوڑا سا پیچھے جائے, بنو کینٹ پر حملہ ہوا, بارودی گاڑی وہاں پر اڑائی گئی, فائرنگ کی گئی, اس میں فورسز کے جوان شہید ہوئے, 8 جوان شہید ہوئے, لیکن ساتھ ہی 3 جو سویلین تھے وہ بھی اس میں شہید ہو گئے. اس کے بعد سے جو لوگوں میں مایوسی تھی, جو انسرٹینٹی تھی, جو امن و امان کے مسائل تھے, اس کی وجہ سے لوگوں میں مایوسی مزید پھیل گئی. اور یہ جو اعلان ہوا تھا, یہ مقامی تاجروں نے کیا تھا. مقامی تاجروں نے اعلان کیا تھا کہ یہاں پر جی ملیٹنسی ہو رہی ہے, امن و امان کے حالات خراب ہو رہے ہیں, تو کل ہم ایک مظاہرہ کریں گے, ایک پرامن احتجاج کریں گے. لوگوں کی مایوسی اس لیول تک تھی اور ہے اب بھی کہ وہ ایک لوکل سطح پر جو احتجاج کی کال دی گئی تھی تاجر تنظیموں کی طرف سے, وہ اتنی پھیل گئی کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہو گئے کہ وہاں پر پھر اس کی لیڈرشپ ہی غائب تھی. مطلب لاکھوں لوگ جمع ہو گئے, لوگوں کی مایوسی بے چینی کا یہ عالم تھا کیونکہ لیڈر تھے ہی نہیں کہ بھئی ان لوگوں کو کیا کرنے. پہلے ایک چوک پر ان کو جمع کیا گیا کہ یہاں پر اجتماع ہوگا, جب لوگ زیادہ ہو گئے تو ان کو کہا کہ اسٹیڈیم کی طرف جائیں گے. جب اسٹیڈیم کی طرف روانگی شروع ہوگی تو راستے میں وہ ناگوار واقعہ پیش آیا کہ کچھ لوگوں نے کینٹ ایریا پر پتھراؤ کی, طارق صاحب, اور یہ حالات جو ہے وہ پڑے. لحاظ صاحب, کل ویسے تو اس واقعے کے اگلے دن وزیر اعلیٰ کو بنو جانا چاہیے تھا, لیکن وہ بنو نہیں گئے. اب کل انہوں نے بنو جانا ہے. آپ کو کیا ماحول لگتا ہے ان کے بنو جانے کے حوالے سے؟ ان کو بنو میں ویلکم کیا جائے گا؟ اب تو مطالبات مان لیے گئے ہیں, اب ان کے لیے سب ٹھیک ہے بنو میں؟ وزیر اعلیٰ صاحب کی سب سے بڑی خوش قسمتی اس وقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب بھی صوبے کی سب سے بڑی جماعت ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی جو ورکرز, ایم پی ایز, ایم این اے سارے مل بھی لے وہاں تو ان کے لیے بڑی تعداد جمع کر سکتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے.
परवेज खटक साहब वज़ीर आला होते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, रेडिंग अस्पताल पेशावर में वो नहीं आए थे, कोई बड़ा हादसा पेश आया था, तो एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि आप क्यों नहीं आए बर वक्त, तो उसने यही कहा कि मैं आके क्या करता, मैं तो खून नहीं दे सकता हूँ। ये वो बुनियादी नुक्ता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लैग कर रही है इस चीज़ को। मैं मुजम्मिल साहब एक इम्पॉर्टेंट नुक्ते की जानिब इस वक्त आपकी तवज्जो लाना चाहता हूँ। 2013-14 तक जो दहशतगर्दी थी उसमें अवामी मुकामात को निशाना बनाया जाता था। खैबर बाजार धमाका, पीपल मंडी धमाका, बड़े बड़े धमाके होते थे अवामी मुकामात पर, और अवामी मुकामात से जनाजे उठाए जाते थे। लेकिन 2019-20 के बाद ये स्ट्रेटजी मुकम्मल तौर पर उन लोगों ने बदल दी। अब टीटीपी अवामी मुकामात पर धमाके करने के बजाय फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं, टारगेट किलिंग उरूज पर है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 67 पुलिस एहलकार मारे गए हैं, और आपको हैरानगी होगी कि इसमें से तकरीबन 43 के करीब पुलिस एहलकार जो है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की जनूबी अजला में मारे गए हैं, जहाँ से वज़ीर आला का खुद ताल्लुक है। वज़ीर आला खुद इस वक्त अपने ही ग्राउंड पर गैर मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमली तौर पर गैर मौजूद है। तारिक वहीद साहब ने जो जिक्र किया, बुनियादी तौर पर PTM ने इस ताजुरन की तावन से इस पूरे जो अमन पासून का जिक्र किया था उस हवाले से लोगों को बुलाया था, लेकिन इसमें PTI भी सामने आई थी, और PTI का वर्कर भी बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अपने स्कोर को सेटल करने के लिए वहां पर उन्होंने आर्मी के खिलाफ मुहिम चलाई। ये वो नुकता है कि जिस वक्त इस वक्त सबसे ज्यादा तारिक वहीद साहब को मैं सेकंड करूंगा, नंबर 1 उसकी नैरेटिव क्लियर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तालिबान के हवाले से कहना क्या चाहती है। अमूमी तौर पर अगर आप इस वक्त जो बाइडन को भी देखें, मिक्स स्टेटमेंट सामने आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजम्मत करता है। ठीक जी ठीक, कंफ्यूज स्टेटमेंट है तहरीक इंसाफ के। लिहाज अली साहब, तारिक वहीद साहब बहुत शुक्रिया। सर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तारिक वहीद साहब जिस पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहे थे कि अवाम और इदारों के माबैन जो बाज़ औक़ात गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं जिसकी वजह से हालात कशीदा हो जाते हैं, उसे ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है। मीडिया के हवाले से बातचीत है, वो सोशल मीडिया के हवाले से बातचीत है जो कहा गया है कि पावर दिफा। लेकिन ये भी मैं ये समझता हूँ कि जो आज का ये एपेक्स कमेटी है जिसमें कोर्ट कमांडर पेशावर, अस्करी हुक्काम और सब कुछ थे, इसमें कम से कम जो टीटीपी के हवाले से पीटीआई की गवर्नमेंट का एक इबाम था, जिसके बारे में हमारे मेहमान भी कर रहे थे कि बिलाखिर पीटीआई की गवर्नमेंट को उसके खिलाफ एक मौक़िफ़ लेना पड़ गया जब उन्होंने कहा कि और गुड और बैड भी ख़त्म हो गया, और तालिबान के खिलाफ भी और टीटीपी के खिलाफ भी एक मौक़िफ़ पीटीआई की गवर्नमेंट को इस एपेक्स कमेटी में, जो कि जिरगा भी कह रहा था। और आने वाले वक्त में ये जिरगे का अलामिया ये कहता है, मुतालिबात की मंजूरी ये कहती है कि लेकिन इसमें जितनी जिम्मेदारी केपी पुलिस पर डाली गई है ना, वो नजर नहीं आ रहा, वो संभालने की पोजीशन में नहीं है। 15-20 साल से कोशिश कर रहे हैं, तो क्या करें? पंजाब पुलिस भेज दें, CTD और वो सब कुछ इसमें पंजाब पुलिस भेज दें। पंजाब पुलिस तो नहीं भेज सकते, लेकिन उन्हें केपी की पुलिस और CTD केपी पर बात कर काम करना पड़ेगा। उन पर जितनी जिम्मेदारी इस्लामिया में डाली गई है उनकी कैपेसिटी नहीं है इतना टेररिज्म, उनके पास असला भी नहीं है। ठीक है, ब्रेक अनाउंस करनी है मुझे, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, मुज़म्मिल सौरवर्दी साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे रऊफ़ हसन की गिरफ्तारी और 9 दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की गिरफ्तारी पर, और पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में मज़ीद रऊफ़ हसन और दीगर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। मुज़म्मिल साहब, अब तो मुश्किलात मज़ीद खड़ी हो चुकी रऊफ़ हसन के लिए भी, और दीगर 9 मुल्ज़िम अरकान के नाम भी हमारे सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, PTI की जो ऑफिस पे क्रैकडाउन है और जो उनकी डिजिटल मीडिया की कैंपेन हैं, ये बन्नू और इनको ऐसे ही देख रही है जैसे एक वक्त में 9/0 होता था और कराची में MQM की हेजमनी होती थी, अल्ताफ़ हुसैन के कहने पे कराची बंद हो जाता था, पूरा जैम हो जाता था। वो रियासत ये समझ रही है कि जैसे कराची को यरगमाल बनाया हुआ था अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, वैसे ही PTI जो है वो पाकिस्तान को सोशल मीडिया पे यरगमाल बनाने की कोशिश कर रही है। तो इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन और PTI एक ही काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो इकनॉमिक दहशतगर्दी कर रहे थे क्योंकि कराची इकनॉमिक हब था, और इकनॉमिक हब को वो जैम कर देते थे तो पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर कर रहे थे। ये डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं, इससे पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाते हैं। तो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके नज़दीक इस वक्त 9/0 और PTI का सोशल मीडिया
جو ہے وہ ایک نظر سے الطاف حسین کی سیاست یا الطاف حسین کا کردار تو فاشسٹ ایک کردار اور بوری بند لاشیں الطاف حسین کی پہچان عمران خان نے کیا کیا؟ الطاف حسین بھی بہت مقبول تھے کراچی میں، لیکن بوری بند لاشیں، ٹارچر، لوگوں سب کچھ وہ کہتے ہیں یہ بھی سوشل میڈیا پہ بوری بند لاشیں ہیں، لوگوں کی عزتیں اچھال رہے ہیں اور اسی طرح لوگوں کو مطلب کردار کشی کر رہے ہیں، لوگوں کی ڈیجیٹل ٹیررزم. دیکھیں آپ کو یاد ہے وہ DGISPR کا ڈیجیٹل ٹیررزم، آپ کے پاس ہاٹ ہے؟ ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے کلیئر کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں، اپنے ناظرین کو سب سے پہلے سنواتے ہیں اور یہیں سے اس کے بعد کنٹینیو کریں گے. جی، یہ جو سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف اور فوج کی قیادت کے خلاف جو بات چیت ہو رہی ہے، اس کو دو چیزوں سے ہمیں سمجھنا پڑے گا. پہلی بات ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، سو دیٹ then we can only understand the question that you have made. لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہ ہے ڈیجیٹل دہشت گردی. It is nothing but digital terrorism. جس طرح ایک ٹیررسٹ ویپن ہتھیار پکڑتا ہے، بم پکڑتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی جو ول ہے وہ امپوز کرتا ہے سوسائٹی پہ اور اپنے ارد گرد، یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے، فیک نیوز کے ذریعے اضطراب پھیلا کے اپنی ول امپوز کرتا ہے. تو دے آر بوتھ ڈوئنگ دا سیم تھنگ. اب آپ دیکھیں الطاف حسین بندوق کے ذریعے، دہشت کے ذریعے اپنی ول امپوز کرتا تھا کراچی، یہ اپنا بیانیہ اور یہ کمپیوٹر کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی ول امپوز کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ریاست جو ہے PTI کو اور بانی MQM الطاف حسین کو ایک نظر سے دیکھ رہی ہے کہ جس طرح MQM کی بہت الطاف حسین کی کراچی میں بہت پاپولیرٹی تھی، وہ جلسوں میں جرنیلوں کو برا بھلا گالیاں نکالتے تھے، ہزاروں لاکھوں کے جلسے ہوتے تھے تو وہ چیلنج کرتے تھے. تو ریاست نے ان سے نپٹا نا، وہ ساری مقبولیت سے بھی نپٹا، ان سے بھی نپٹا. ریاست کہہ رہی ہے ایسے ہی ان سے بھی نپٹا جائے گا. MQM کے خلاف تو ثبوت موجود ہے. یہاں FIA کے پروسیکیوٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ ابھی تک ریکور ہی نہیں ہوئے، جو جی میل لاگ ان ہی نہیں ہوا ابھی تک. سر وہ بشک نہ دیں اپنا لاگ ان. MQM کے بھی شاید ٹارگٹ کلرز نہیں پکڑے گئے، لیکن ریاست کو پتہ تھا کہ وہ 9-0 سے آپریٹ ہو رہے ہیں. آپ میری بات سمجھیں. یہاں بھی یہ پتہ ہے کہ وہ اکاؤنٹس PTI کے ٹرول اکاؤنٹس ہیں اور PTI ان کو آپریٹ کر رہی ہے. ریاست کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، آپ کو ہو سکتی ہے، جبران ناصر کا نام سب سے، جبران الیاس کا نام ہے، لیکن سوال ریاست کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جیسے کراچی میں کوئی کنفیوژن نہیں تھا کہ الطاف حسین ٹارگٹ کلنگ کراتے ہیں، بتا لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ثبوت تھے یا نہیں تھے. PTI بھی یہ کچھ کر رہی ہے. اب PTI کے بارے میں ان کا یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ اکنامک ٹیررزم تھا، یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے. وہ اکنامک ٹیررزم تھا کیونکہ آپ پاکستان کے اکنامک ہب کو جام کر رہے تھے. یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے جو فوج کہہ رہی ہے. تو آپ سمجھیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ MQM اور ان کو ایک نظر سے دیکھا جا رہا ہے. لیکن وفاقی کابینہ نے تو فیصلہ کچھ اور کیا، پابندی تو لگنی تھی PTI پر، اگلے کلاس میں لگ جائے گی، آپ بے فکر رہیں، وہ اٹس آن دا کارڈ، وہ کوئی فکر نہیں. مواد موجود ہے، وزیر قانون صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مواد موجود ہے، لیکن وہ FIA تو یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تک لاگ ان ہی نہیں ہو پا رہا. سر وہ مزید پیڈ لوگ واٹس ایپ گروپ چلا رہے ہیں، مزید ریمانڈ لینا تھا نا. نہیں کوئی نکل نہیں رہا ابھی تک ثبوت. میں یہ کہہ رہا ہوں نکلے یا نکلے، ریاست کلیئر ہے. آپ بات سمجھیں، ایک چیز ان کے ذہن میں کیٹیگوریکلی کلیئر ہے کہ یہ کر رہے ہیں. باقی بات ہے کہ 9 مئی عمران خان نے کرایا، عمران خان نے حکم دیا نہیں دیا، عدالت نے کہا، وہ سب ٹیکنیکل باتیں ہیں. جو میں نے کاغذ لہرایا تھا وہ سائفر نہیں تھا، وہاں کہہ رہے تھے میں نے سائفر لہرایا، وہ ٹیکنیکل قانونی منہ شگافی ہیں. ریاست اپنے طور پہ کلیئر ہے کہ یہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ریاست نے ویڈیوز چھپا لی 9 مئی کی. ہم تو چاہتے تھے پتہ نہیں، بہرحال آج ہمارا ٹاپک 9 مئی نہیں ہے، اب ہم الیکشن کمیشن پہ آ جائیں. میرے خیال میں الیکشن کمیشن بھی اس ٹائم پہلے ایک اناؤنسمنٹ کہ جو 39 اراکین ہیں آزاد، وہ پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ان کو تسلیم کر لیا گیا. اب الیکشن کمیشن نے 41 آزاد اراکین کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں انہوں نے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں PTI کے، وہ ابھی تک قبول نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے یہ کوئی نہیں پتا کہ اس کا چیئرمین کون ہے، سیکرٹری جنرل کون ہے. الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں ابھی ان کا کوئی انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج موجود نہیں ہیں. پچھلے انٹرا پارٹی الیکشن سپریم کورٹ سے ختم ہو گئے تھے. تو الیکشن کمیشن نے اتنا ہی پوچھا ہے سپریم کورٹ سے کہ آپ بتا دیں کہ اس کو چیئرمین مان لیں. مطلب ہے ہمارے پاس تو ریکارڈ میں کوئی چیئرمین نہیں ہے، کوئی سیکرٹری جنرل نہیں ہے، تو ان کو ویلیڈیٹ تحریک انصاف سے کون کرے گا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں یا نہیں. ان کا کہنا تو کافی نہیں نا. عامر فاروق صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی سنوا دیتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں.
आमिर फारूक साहब का अब कल कर लेंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि अब हमारे पास टाइम इस सेगमेंट में कम रह गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो जज छुट्टी पे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब मजे की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है। अगर इस रजू को फौरन सुन लिया जाए और हुकूमत की नजर सानी को ना सुना जाए तो फिर भी थोड़ा इम्तियाज हो जाएगा ना। हुकूमत की तैयारी पूरी है क्या कि किसी ना किसी तरीके से अपनी हुकूमत कंटिन्यू रहे और पाकिस्तान तरीके से पाबंदी लग जाए, हुकूमत कंटिन्यू रहेगी, लेकिन ये सीटें मिलती नजर जरा मुश्किल है। आग का दरिया है, रुकावटें बहुत हैं, अभी इसमें टेक्निकल और लीगल जो है वो हिचें बहुत ज़्यादा हैं। और सुप्रीम कोर्ट कितनी लीगल हिचें तहरीक इंसाफ के हक में आउट ऑफ द वे जाके अब वो इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कैसे वैलिडेट करेगा, अब इनके चीज़ों को कितना कुछ तहरीक इंसाफ का गन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने साफ करना है उनको ये सीटें देने के लिए, और उसके लिए किस हद तक जाना है ये एक देखा जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये अब छुट्टियों के बाद ही ये रहनुमाई मिल सकती है। छुट्टियों से पहले मिलेगी तो सब सवाल करेंगे कि आप नजर सानी तो छुट्टियों से पहले सुन नहीं सकते थे। तो ये फौरन सुनने लगे। हाँ, ये तो फौरन सुनने लगे। अभी तो छुट्टियां हैं, तो मेरा ख्याल है अभी नहीं सुनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। इलेक्शन कमीशन का रजू भी पेंडिंग रखना चाहिए। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, मुज़म्मिल सौरवर्दी साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं और अब बात करेंगे जमात इस्लामी के धरने के हवाले से। IPPs के खिलाफ उनका धरना और धरने की कॉल 26 जुलाई को दे रखी है और पंजाब भर में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम साहब ने। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, कितनी गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं? आप भी नामालूम मकाम पर इस टाइम मौजूद हैं, और कितनी रुकावटें कहाँ कहाँ खड़ी की गई? देखिए, गिरफ्तारियां तो अभी कम हुई हैं, लेकिन ये तकरीबन कोई पूरे पंजाब के अंदर 200 के करीब ऐसे मकामात हैं कि जहां पुलिस ने रेड किया है। और इस वक्त कोई हमारे 10 कारकुन जो है वो ऑलमोस्ट गिरफ्तार हुए हैं। आज सुबह से ये कार्रवाइयां इन्होंने शुरू की हैं, और जाहिर है कि इस वक्त जो इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर क्रेनें पहुंचा दी गई हैं और वहाँ ट्राले रख के उस मोटरवे को बंद करने की तैयारियां शुरू हो रही हैं। तो अमीरुल अजीम साहब, अगर मोटरवे पे ट्राले और कंटेनर हैं, GT रोड बंद है, तो फिर धरना तो आपका नहीं हो सकेगा। आप क्या करेंगे? मुतबादल प्लान क्या है? देखिए जी, धरना तो हर सूरत में होना है। जहां जहां भी हमें मौका मिलेगा हम धरने देंगे। इससे पहले भी हमें जब धरने की इजाजत किसी दौर में दी नहीं गई, लेकिन हमने जो टारगेट था उसे हासिल किया है। तो ये अब हुकूमत के ऊपर है कि वो खुद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब कर रही है। उन्हें मालूम है कि हम कोई हुकूमत गिराने नहीं आ रहे। हमारा मुतालबा ये नहीं है कि हमें कोई असम्बली की सीटें दी जाएं। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि ये जो IPPs कैपेसिटी सरचार्ज, जिसका कोई अंदाजा ही नहीं था जब हमने इस पर काम शुरू किया कि कितना बड़ा स्कैंडल ये बन चुका है, और इसमें सब पार्टियां इस तमाम में नंगी हैं, हर एक ने पैसे बनाए हैं। ये IPP जो है वो डॉलर छापने वाली मशीनें बन गई हुई हैं, जिसका खमियाजा मैं और आप और इस पूरे पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है, सवाए उन लोगों को जिन्हें मुफ्त बिजली मिलती है, चाहे वो वापडा के एहलकार हों, कंपनीज हों। नहीं, अमीरुल अजीम साहब, अब कल धरना किस मुकाम पर होगा? क्योंकि आप शायद वहां ना पहुंच सकें, इस्लामाबाद D चौक पर। तो अच्छा, एक बात तो ये है कि ये एक दिन का धरना नहीं है। हम धरने देंगे और मुसलसल देंगे, और जब तक हम D चौक नहीं पहुंचेंगे ये कारवान चलता रहेगा। इससे पहले भी इस्लामाबाद के अंदर जब हमने ये ऐलान किया था काजी साहब के ज़माने में कि हमने कौमी असम्बली में पहुंचना है, पुलिस ने रोका। 3 दिन बाद बहरहाल वहाँ पहुंच गए, सिजदा शुक्र अदा किया। अभी भी इंशाल्लाह ये मेरा ख्याल है कि धरने जारी अच्छा सर, दफ़ा 144 का मतलब है कि गवर्नमेंट आपको टफ टाइम देगी। ऐसे में धरना पॉसिबल आपको लगता है कि हो पाएगा? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि धरना तो हर सूरत में कामयाब होगा। जो काम हुकूमत कर रही है उसके नतीजे में मेरा ख्याल आवाम तक ये पूरी मुल्क के अंदर पैगाम पहुंचेगा। और धरने की कामयाबी तो समझ लीजिए कि आज शुरू हो गई जब पुलिस ने ये छापे और ये सारी कार्रवाइयां। कल तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज की कॉल दी हुई है, कल आपका भी धरना है,
دونوں مل کر بھی کچھ کریں گے یا ان کا احتجاج الگ رہے گا, آپ کا دھرنا الگ رہے گا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ان کا احتجاج الگ ہے, ہمارا احتجاج الگ ہے, اور ہم تو یہ چاہیں گے کہ انہیں بھی وہ جو اس وقت کی پاکستانی عوام کی ترجمانی ہے وہ تو بجلی کے بلوں کے اوپر جو کوفت ہو رہی ہے اس کے اوپر سب لوگوں کو اکٹھے باہر آنا چاہیے. اچھا امیر العظیم صاحب, مسئلہ ہے. جی آپ کہہ رہے ہیں, اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی بھی میڈیا ٹاک تھی جس میں انہوں نے کلیئر کیا کہ پرامن احتجاج ہوگا, حکومت کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ گملہ تک نہیں ٹوٹے گا. ایسے میں پرامن احتجاج کس طرح سے ہوگا؟ بجلی کے بلوں کی صورتحال یہ ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, پریشان ہیں بجلی کے بل سے. آپ کو لگتا ہے کہ اس احتجاج کو آپ پرامن رکھ پائیں گے؟ جی, ہم انشاءاللہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے, لیکن جو گارنٹی دینے کے باوجود پولیس کے ایکشن تیار ہو رہے ہیں اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ آئی پی پیز جو ہیں ان کا پریشر ہے, اور چونکہ مال بہت زیادہ بنایا, اور میں نے آپ کو کہا کہ ڈالر چھاپنے والی مشینیں ہیں, اب تک ہم نے آئی پی پیز کے وہ پیمنٹ کر دیا ہے کہ وہ ان کے بجائے اگر ہم بیرونی دنیا کو دے دیتے جو ہم پر قرضوں کا بوجھ ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. ایکسیس پیمنٹ ہوئی ہے. ان سب کے نام آپ کیوں نہیں باہر لا رہے؟ دیکھیے, نام یہ ہے کہ سارے حکمران پرانے نئے نہیں, پر آپ آئی پی پی کن کے ہیں, ان کے نام بڑے آپ بھی چھپا کے رکھ رہے ہیں. نہیں, دیکھیے, ایک تو یہ کہ اب سب چیزیں میڈیا کے اوپر آ گئی ہیں, اب کوئی چیز خفیہ نہیں رہی, لیکن بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جس میں فرنٹ لوگ ہیں. یعنی اگر سمجھ لیجئے کہ حکمران خاندان ہے, زرداری ہے, شریف فیملی ہے, ایک آدھا ان کے ناموں کے اوپر ہے, باقی سارے جو ہے وہ ایسے لوگوں کے نام ہیں جو ان کے فرنٹ مین کے طور پہ رول. گوہر اجاز صاحب کو بھی آپ نے ہی لانچ کیا تھا کہ رائے عامہ ہموار کریں آپ کے لیے, تاکہ آپ کا اور ان کا موقع ایک ہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے 2 سال پہلے یہ کام شروع کیا, اور آپ بھی گواہ ہیں, اس کے اوپر ہم نے تقریریں کی, ہم نے گورنر ہاؤسوں کے اوپر دھرنے دیے, ہم نے ہیڈ کوارٹروں کے اوپر دھرنے دیے, اور لوگ ہمیں کہتے تھے کہ آپ جو اعداد و شمار بیان کر رہے ہیں یہ غلط ہے. مجھے لوگوں نے چیلنج کیا کہ جی یہ ہو نہیں سکتا, اور لوگوں نے اس لیے چیلنج کیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں کرپشن ہے, یہ انڈے جو ہے وہ کھاتے ہوں گے, انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مرغی بھی ذبح کر رہے ہیں. بھائی جان, انہوں نے تو ملک کو بیڑا غرق کر دیا. ایک ہے ایک عام آدمی کا مسئلہ کہ اس کے یونٹ زیادہ آ گئے اور اس کی بجلی کا بل, لیکن جو تو اب انڈسٹری کے بھی یہ مسائل بن گئے ہیں, انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں. آپ سے کل کہاں ملاقات ہوگی اگر گرفتار نہ ہوئے تو؟ دیکھیے جی, گرفتار نہ ہوئے تو انشاءاللہ آپ سے اسلام آباد میں ملیں گے, اور اگر گرفتار ہو گئے تو پھر انشاءاللہ ڈیالہ جیل میں ملیں گے. آپ بتائیں آپ کہاں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ سر 200 کے قریب مقامات پر آپ خود کہہ رہے ہیں ریڈ ہو چکا ہے, کتنوں کی گرفتاریاں ہو چکی ہیں, رات گئے. اگر یہ گرفتاریاں ایسی ہوتی رہتی ہیں تو پھر کس طرح سے آپ لوگوں کا ممکن ہو پائے گا دھرنا؟ چلیے, آپ کو کل بتائیں گے کہ یہ دھرنا کہاں پر شروع ہو گیا اور کہاں پر ختم ہوگا. یعنی اگر ہمیں ڈی چوک نہیں جانے دیتے تو ہم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آپ پورے پاکستان کے اندر دھرنا دے دیں. تو پھر حکومت کے لیے ٹف ٹائم, حکومت کے لیے اور مشکل پیدا ہوگی. ہم انہیں ابھی بھی خبردار کہتے ہیں, یہ حکومت کے خلاف دھرنا نہیں ہے ہمارا, بالکل ایک پن پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ بجلی کی اصل قیمت ہم سے لیجیے, وہ ہے 30%, اور یہ جو اس کے بعد 70% ہم سے چارج کر رہے ہیں عوام سے وہ ختم کریں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا. سر کس طرح پاسبل ہو پائے گا یہ دھرنا؟ اور پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج بھی, ہر شہر میں دھرنا ہوگا تو پھر ہر شہر میں گرفتاریاں ہوں گی, پی ٹی آئی کا بھی, پھر ہر شہر میں کریک ڈاؤن ہوگا, پھر ہر شہر میں جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ چھاپے مارے گی, اور جہاں یہ دھرنا دیں گے وہاں سے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کے پی میں کیا ہوتا ہے. یہ احتجاج کیا کے پی کی حکومت بھی روکتی ہے یا کے پی کی حکومت اٹک کے پل تک آنے دے گی؟ کے پی کی حکومت تو کل خود احتجاج کرنے جا رہی ہے, وہ تو ان کے ساتھ مل کے احتجاج کریں گے. اس پر بات ہم نے پہلے سیگمنٹ میں کر لی ہے, لیکن میرے خیال میں دیکھنا یہ ہوگا کہ پنجاب سے تو یہ ہے, لیکن کے پی میں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال پنجاب کی حکومت نے تو کلیئر کر دیا وہ کوئی دھرنا نہیں ہونے دیں گے, اور میرے خیال اسلام آباد کی انتظامیہ بھی کوئی دھرنا نہیں ہونے دے گی. یہ اب کل جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان ٹکراؤ بہت عرصے بعد دیکھنے کو ملے گا. دیکھنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں کتنی شکت باقی ہے. ایک دور میں تو جماعت اسلامی دھرنوں میں اور مارچ میں بڑی ماہر تھی, لیکن بہت عرصہ ہو گیا ہم نے دیکھا نہیں ہے. مفاہمت کی سیاست تھی, تو اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے ثنا کیوان کو, مزمل سہروردی صاحب کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.